جلوہ فرما حضور صاحب سجادہ، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک سلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سارے سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ اپنے اپنے پیر و مرشد کو، جو جس کا پیر ہے وہ اپنے پیر کو اپنے دل میں بسا کر چند شعر سنیں۔ جو جس کا مرید ہے جو جس کا مرید ہے اپنے دل میں اپنے پیر کو بسا کر سنیے گا۔ دل میں، جگر میں، آنکھ میں، بس تو ہی تو رہے۔ دل میں، جگر میں، آنکھ میں، بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے، اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے۔ حسرت یہی رہے، یہی جستجو رہے، حسرت یہی رہے، یہی جستجو رہے، نظریں جدھر اٹھاؤں ادھر تو ہی تو رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حسرت یہی رہے، یہی جستجو رہے، نظریں جدھر اٹھاؤں ادھر تو ہی تو رہے۔ اور اس التجا کے بعد کوئی التجا نہیں۔ اور التجا بھی کیسی ہے سنیے گا، اس التجا کے بعد کوئی التجا نہیں، میرا صنم ہمیشہ میرے روبرو رہے۔ اس التجا کے بعد کوئی التجا نہیں، میرا صنم ہمیشہ میرے روبرو رہے۔ اور اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں، لوگ دنگ ہیں یہ کیوں جھکتے ہیں؟ ارے یہاں پر جو جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنا اٹھاتا ہے۔ اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے۔ اور صوفیوں کا کیا کہنا، کیا کہتے ہیں؟ جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، تیرا خیال اور تیری جستجو رہے، تیرا خیال اور تیری جستجو رہے، میں نہ رہوں مجھ میں فقط تو ہی تو رہے۔ اب اس سے اونچا شعر ہی نہیں ہے۔ تیرا خیال اور تیری جستجو رہے، میں نہ رہوں مجھ میں فقط تو ہی تو رہے۔ اور رسوا نہ ہو غلام تیرا روز حشر میں، رسوا نہ ہو غلام تیرا روز حشر میں، بس اتنا چاہتا ہوں میری آبرو رہے، بس اتنا کامل کو آج کامل ایمان بنا دے تو، یہ زندگی رہے نہ رہے بس آبرو رہے، یہ زندگی رہے نہ رہے بس آبرو رہے۔ درود پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ذکر کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بے شمار مقامات پر تاکید کی ہے۔ کہیں پر رب کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
کہیں پر رب کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہیں پر رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ بے شمار مقامات پر رب کائنات نے ذکر کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ میرے عزیزو، ایک بات خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی نوکری کرنے والا بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کر نوکری کر رہا ہے، سروس کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، تو سروس کے عوض پر اس کا مالک اسے اجرت دیتا ہے۔ لیکن جب وہی بندہ خلوص، عدل و انصاف اور محبت کے ساتھ اوور کام کرنے لگے تو اس مالک کی نظر میں اس ورکر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مالک اپنے اس نوکر کو اور پیمنٹ دینے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب بندہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب کی نگاہ میں اس بندے کی بھی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جب بندہ یکسوئی کے ساتھ رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گلشن غلام آصفیہ، گلشن غلام آصفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے اور آپ کے آقاؤں نے، بزرگوں نے یہ جو ذکر کی عظیم دولت دی ہے، اس ذکر کے کرنے سے انسان کی تمام فکریں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ سبحان اللہ، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے۔ آپ اپنے چچا پیروں کا اس طرح ادب کریں گے تو آپ پھر اپنے پیروں کا کیسا ادب کریں گے، یہ آپ اندازہ لگائیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھیے، تشریف رکھیں۔ میرے عزیزوں، چند منٹ گفتگو کروں گا ذکر کے متعلق، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 5-10 منٹ گفتگو ہو، اس گفتگو کو آپ اپنے ذہن میں بالکل اتار لیں۔ یاد رکھیے گا، اندھیرا اور اجالا دو شے ہے۔ بالکل بیٹھ جائیں آپ لوگ، بہت اچھے سے گفتگو سنیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ لوگوں کا۔ اندھیرا اور اجالا دو شے ہے، اور یہ دو شے ایک وقت میں ایک کمرے کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کمرے کے کھڑکیاں بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، لائٹ کو بند کر دیں، چاروں طرف تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن جیسے اپنے کمرے کے ونڈوز کو کھولیں گے، لائٹ کو آن کریں گے، اجالا ہی اجالا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کمرے میں حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مقدس قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کا ذکر کر اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، یاد آنے پر۔ اچھا، ایک توجہ طلب بات یہ ہے، جب آپ بھولے ہوئے ہیں تو یاد کیسے آئے گا ذکر؟ بھٹکے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو ذکر کی یاد ہمیں کیسے آئے گی؟ تو صوفیہ اولیاء فرماتی ہیں جب کسی ایسے کامل بندوں سے جڑ جائیں گے، جب ذاکرین کی مجلس سے منسلک ہو جائیں گے، پھر جب یہ ذاکرین اللہ کے ذکر کی مجلس کو سجائیں گے، اس مجلس سے آپ کی گزر ہوگی تو اللہ کے ذکر کی خیرات مل جایا گی۔ پھر جب اللہ کے ذکر کی یاد آئے تو اس کے ذکر کو اس طرح کرو کہ اس دنیا کی تمام فکریں چھوٹ جائے، لیکن ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ نہ چھوٹے۔ رب کائنات نے دوسرے مقام پر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اس طرح
کہ ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا، ہر ایک سے کٹ کر، ماں باپ سے کٹ کر، بھائی بہن سے کٹ کر، بیوی بچوں سے کٹ کر، عزیز و اقارب سے کٹ کر، دوست و احباب سے کٹ کر، رشتہ دار سے کٹ کر، دنیا کی شے، دنیا کی طلب، دنیا کی آرزو، دنیا کی خواہش، دنیا کی جستجو سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ اچھا، ایک نقطے کی بات یہ ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ ہر شے سے تو کٹ سکتا ہے، ماں باپ کو بھول جائے گا، بیوی بچوں کو بھول جائے گا، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کی تمنا، دنیا کی آرزو، دنیا کی خواہش بھول سکتا ہے، لیکن جو بندہ ذکر کر رہا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو نہیں بھول پاتا، اس کے اندر یہ باقی رہتی کہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ جب ذکر کرتے وقت یہ میں برقرار رہے تو سمجھ لو آپ منزل سے دور ہو، منزل آپ کے قریب ہے، لیکن میں کا خیال منزل سے آپ کو دور کر دے رہا ہے۔ ذکر کی لذت، ذکر میں فنائیت، ذکر کی تاثرات، ذکر کی کیفیات سے، اس کی حلاوتوں سے، اس کی لذتوں سے اگر مالا مال ہونا چاہتے ہو، اس میں کو ذکر کے ذات میں فنا کر دو، اللہ میں فنا ہو جاؤ تو اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بن کر بارش برسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا، جب ذکر میں کوئی بندہ فنا ہوتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، جب درجے بلند ہوتے ہیں تو اس بندے کے اوپر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، جب انوار کی بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بندہ ہر غیر کو بھول جاتا ہے، ہر غیر کو بھولتے بھولتے ایک ذاکر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ذکر کرتے وقت وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا میں رہ کر وہ بندہ ذکر ضرور کرتا ہے لیکن اس کے دل سے دنیا نکل چکی رہتی ہے، اور جس بندے کامل کے دل سے دنیا رخصت ہو جاتی ہے پھر اس کے دل میں اللہ رب العزت اپنے نور کو منتقل کر دیتا ہے، اور جس کے قلب و جگر میں اللہ کا نور منتقل ہوتا ہے، اگر وہ بندہ اس فرش زمین پر بیٹھ کر اپنی نظر کو عرش بری پر اٹھائے تو لوح محفوظ کو دیکھا کرتا ہے، اگر وہ بندہ اس فرش زمین پر بیٹھ کر اپنی نظر کو زمین پر جما دے تو تحت الصراط کو دیکھا کرتا ہے۔ ارے یہی وجہ ہے حضور فیض العارفین نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ میں فنا کیا تو رب کائنات نے فیض العارفین کے نظروں میں وہ طاقت، وہ تاثیر، وہ توانائی، وہ قوت، وہ پاور عطا فرما دیا کہ اگر فیض العارفین کسی مفلس و نادار پر نظر ڈال دے تو اسے وقت کا تاجدار بنا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحب سجادہ، صاحب سجادہ، نعرہ حیدری، ہندوستان آصفیہ۔ عزیزو، یہ ذکر قرآن سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے مقدس صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ حدیث پاک ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، قال حلق الذکر، قال حلق الذکر، یہی ذکر الہی کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نقطے کی بات سنیے، میں بہت مختصر میں بس پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ تفصیل سے گفتگو کروں تو 1 گھنٹہ سے زیادہ وقت کو درکار ہے۔ میرے عزیزو، نقطے کی بات، جنت کے باغ یہ محفل ہے۔ جب انسان دنیا کے کسی باغ سے گزرتا ہے
تو دیکھتے ہوں گے اس باغ میں آم کے پیڑ ہیں تو آم کے پھل ملیں گے، امرود کے پیڑ ہیں امرود کے پھل ملیں گے، جس پھل کا پیڑ ہوگا اس پیڑ میں وہ پھل لگے ہوں گے، اور ہر انسان پھل کی لذت کو لینا چاہتا ہے، پھل کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ جو حلقہ ذکر ہو رہا ہے، یہ جو جنت کے باغات ہیں، اس باغ میں کون سے پھل لگتے ہیں؟ تو سنو، یہ وہ باغ جنت کے باغ ہیں، تو اس جنت کے باغ میں اللہ کی قربت کے پھل لگتے ہیں، اللہ کی محبت کے پھل لگتے ہیں، اللہ کی نعمت کے پھل لگتے ہیں، رب کی معرفت کے پھل لگتے ہیں۔ جو بندہ اس ذکر کے سمندر میں جتنا غوطہ زن ہوگا، کسی کو رب کی محبت مل جائے گی، کسی کو اللہ کی قربت ملے گی، کسی کو رب کی معرفت ملے گی، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں پا جائے گا، تمام بندوں میں وہ ممتاز ہو جائے گا۔ اور ایک بات سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغ ہیں، تو آج ہم اور آپ صوفی مجیب الرحمان آسوی صاحب کے مکان کے باہر ذکر ضرور کر رہے ہیں، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں یہ ذکر کی مجلس کو رب کائنات نے جنت کی کیاریوں میں سے کیا آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کروں۔ وقت کافی ہو رہا ہے یا سنیں گے؟ ہاں، وقت کافی ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ چہرے کو ماشاءاللہ کچھ پڑھ بھی لیتا ہوں کہ ہمارے حضرت کی کرم نوازش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وقت ملے میں کچھ آپ لوگوں کو سناؤں، لیکن کہیں وقت مل ہی نہیں پاتا ہے، بہت دل میں درد رہتا ہے سنانے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت جانے کب کہاں ملے گا فل وقت کی ہم کچھ آپ لوگوں کو سنائیں، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا کہ آپ سنیں گے۔ سنیے ایک بات، ذکر کے سمندر میں جب کوئی بندہ غوطہ زن ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف ذکر کا پانی ہوتا ہے، جب ذکر کی لہریں اس کے جسم پر وارد ہوتا ہے تو وہ بندہ استغراق سے استحلاق ہوتا ہے، یعنی فنا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی بھی بندہ اگر منزل کو پانا چاہتا ہے تو اس بندے کو فنا ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا۔ آج بندہ اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے، اسی لیے منزل کو پاتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر رب نے فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو تب بھی ذکر کرو، بیٹھے ہو تب بھی ذکر کرو، چلتے ہو تب بھی ذکر کرو، لیٹے ہو تب بھی ذکر کرو، ایک ایک پہلو ہر لمحہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے بولنے میں، آپ حضرات کے سننے میں کسی بھی قسم کی لغزش خطا غلطی ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔